السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حمزہ کو تجوید سے پڑھیں گے اور انشاءاللہ ایسے پڑھیں گے کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ کی غلطیاں درست ہو جائیں گی۔ صرف آپ نے اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھنا ہے۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یا حروف لین میں سے ہے۔ جب بھی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں۔ اس کے بعد لام کے اوپر دو پیش ہیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور اس کے آگے لام حروف یرملون میں سے ہے۔ یہاں پر ہم ادغام بلا غنہ کریں گے۔ ہا کو آپ نے صحیح درستگی سے ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا۔ یہاں پر زا ہے، زال نہیں۔ بعض لوگ زال پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تنوین ہے، دو زیر ہیں، اور اس کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے۔ ادغام بلا غنہ کیا جائے گا، اور یہ آخر میں گول تا ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ ہا سے بدل جائے گا۔ تو آپ کو پھر ایک بار پڑھ کر سناتا ہوں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہاں پر یاد رہے، لوگ پڑھتے ہیں ویل لکل، یہ ایسے پڑھنا مجہول ہے۔ ہم پڑھیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہاں پر آیت کے شروع میں ہی ایک چھوٹا سا نون ہے، اسے نون قطنی کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو الف ہے اسے وصل الف کہا جاتا ہے۔ جب بھی ہم یہاں پر آخر میں وقف کریں گے تو پھر ہم نے نون قطنی کو نہیں پڑھنا ہے، پھر ہم نے وصل الف سے شروع کرنا ہے۔ اور جب بھی کسی آیت کے شروع میں الف آ جائے اور اس کے بعد لام ہو تو الف پر زبر پڑھیں گے اور وہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں لام نہیں ہے، لام کے بعد پھر ہم تیسرا لفظ دیکھیں گے۔ اگر تیسرے لفظ پر پیش ہے تو اس الف کو ہم پیش سے پڑھیں گے۔ اگر مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تیسرے لفظ پر زیر ہے یا زبر ہے تو اسے ہم پھر زیر سے پڑھیں گے۔ یعنی الف کے بعد اگر لام ہوگا تو زبر سے پڑھا جائے گا، لام نہیں ہوگا تو تیسرے لفظ پر دیکھا جائے گا کہ اگر پیش ہے تو پھر ہم اس الف پر پیش پڑھیں گے، اگر پیش نہیں ہے، زبر ہے یا زیر ہے، دونوں صورتوں میں ہم زیر پڑھیں گے۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ دوسری صورت میں ہم اسے ایسے پڑھ سکتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ۔ تو یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر ہو تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے میں نے پڑھا الذی جمع۔ عین کو بالکل واضح پڑھنا ہے، لوگ جمع پڑھ لیتے ہیں، وہ ہا سے بدل جاتا ہے، اس لیے جمع۔ ما، میم الف زبر ما، الف مدہ ہے، الف سے پہلے جب بھی زبر ہو تو اسے الف مدہ پڑھا جاتا ہے۔ اور دو زبر ہیں یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، یہاں پر ادغام میں الغنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اسے بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور آخر میں جو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے وقف کی صورت میں، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ تیسری آیت یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ہا کو بالکل واضح طور پر پڑھنا ہے، اور نون پر تشدید ہے یعنی نون مشدد ہے، اس پر غنہ کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد الف حروف مدہ ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور اس کے اوپر ایک آپ دیکھیں چھوٹی سی مد ہے، اسے عام عرف میں چھوٹی مد کہا جاتا ہے، مد منفصل ہے، اور خا کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اس ہا میں اور اس خا میں آپ نے واضح طور پر فرق کرنا ہے۔ میں آپ کو پھر پڑھ کے سناتا ہوں۔ یحسب ان مالہ
أخلد كلا لينبذن في الحطمة. الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا آپ کو میم نظر آتا ہے. یہاں پر اقلاب میں الغنہ ہوتا ہے، یعنی اس کو نون کو میم سے بدل دیتے ہیں اور آگے پھر نون مشدد ہے، یہاں پر پھر غنہ کریں گے اور ہا کو پھر بہت ہی واضح انداز میں پڑھنا ہے. اور یاد رہے یہاں پر لوگ طا اور تا میں فرق نہیں کر سکتے تو حتما پڑھ لیتے ہیں، یہاں پر یہ بڑی غلطی ہو جاتی ہے. دوبارہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. میم کے بعد الف ہے، الف مدہ ہے اور اس کے اوپر مد منفصل ہے. اسے 2.5 سے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد دال حروف قلقلہ میں سے ہے. جب بھی قوف، طا، با، جیم اور دال یعنی ساکن ہوں گے تو انہیں حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے. را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو موٹا پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مدہ ہے، مگر الف مدہ نہیں ہے کیونکہ میم پر زبر ہے اور اس کے بعد لام ساکن ہے. میم کو لام سے ملایا جائے گا. ہا کو بالکل واضح اور طا کو بالکل واضح پڑھا جائے گا. ہا اور طا میں بالکل واضح فرق رکھنا چاہیے. پھر آپ کو ایک بار پڑھ کے سناتا ہوں. وما ادراک ما الحطمہ. ادراک یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے تو اسے ادراک پڑھیں گے. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. نون کے اوپر زبر ہے اور الف مدہ ہے. را کے اوپر پیش ہے اور الف لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. را کو موٹا پڑھیں گے، لام کو بھی موٹا پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش ہو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. یہ حروف مدہ میں سے ہے. اس کو ہم یہاں پر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. اور جب ہم نار اللہ الموقدہ پر وقف کرتے ہیں تو یہاں پر پھر وہی وصل الف ہے اور اس کے بعد لام ہے. یہاں پر ہم التی پڑھیں گے. پھر یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو پھر یہاں سے التی سے شروع کریں گے اور اگر وقف نہیں کرتے تو تلتی سے شروع ہوگا. یا حروف مدہ میں سے ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یہ اس پہ ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا. حروف مدہ میں سے ہے. یہاں تا کو بالکل واضح پڑھنا ہے اور طا کو بالکل واضح پڑھنا ہے. تطلع یہاں پر لوگ اکثر پڑھتے ہیں تتلع، تو یہ تا اور طا میں فرق نہیں کرتے تو یہ بڑی غلطی ہو کر ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. التی تطلع علی الافئدہ. حمزہ کو بالکل واضح طور پر ہم پڑھیں گے ایدہ، افئدہ. انہا علیہم مؤصدہ. نون پر تشدید ہے، نون مشدد ہے، اس پر غنہ کریں گے. ہا کے بعد الف ہے اور ہا پر زبر ہے یعنی الف مدہ ہے. علیہم یا لین ہے، نرمی سے اور جلدی سے پڑھیں گے. اور جب بھی یہاں پر میم ساکن ہو اور اس کے بعد پھر میم ہو تو وہاں پر ادغام میں الغنہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. فا کے بعد یا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا. عین کو بالکل واضح پڑھیں گے اور تنوین کے بعد میم ہے اور میم مشدد ہے. جب بھی نون اور میم مشدد ہوتے ہیں تو ان پر غنہ کیا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار انہیں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. دوبارہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں.
فی عمد ممددہ۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، اس کو آپ بار بار دیکھیں اور توجہ سے پڑھیں تاکہ کوئی غلطی نہ رہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ نیا سبق آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔